خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ چلیں حجیت سنت ائمہ معصومین علیہ السلام پر بحث ہو رہی تھی کہ کیا جس طریقے سے سنت پیغمبر حجیت رکھتی ہے اسی طریقے سے سنت ائمہ معصومین بھی حجیت رکھتی ہے یا نہیں۔ اس کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآنی دلائل اور شواہد پیش کیے اور ثابت کیا کہ حجیت سنت امام معصومین بھی معتبر ہے۔ اب دوسرا حصہ خود سنت یعنی احادیث اور روایات کی دلیلیں اور شواہد کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت کی حجیت کی دلیل ہے۔ روایات کہہ رہے کہ اگر سنت پیغمبر کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سارے ایسے دلائل اور شواہد مل جائیں گے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت کو حجت قرار دیتے ہیں اور اس کی دلیل بنتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث ثقلین ہے۔ حدثنا عبداللہ حدثنی ابی ثنا ابو النصر محمد بن طلحہ عن الاعمش عن عطی العوفی عن ابی سعید الخدری عن النبی قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی اوشک ان ادعا و اجیب و انی تارک فیکم الثقلین۔ ان قریب میں دعوت حق پر لبیک کہنے والا ہوں، خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں اور میں تمہارے درمیان دو گرا قدر دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، اس میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، وعبرتی، دوسری چیز میری عبرت ہے۔ پھر دونوں کی وضاحت فرمائی۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کتاب خدا آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی ایک رسی ہے، یعنی کتاب الہی وسیلہ ہے عبد کو معبود سے جوڑنے کا۔ وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں۔ جس طریقے سے کتاب الہی عبد کو معبود سے جوڑتی ہے، زمین والوں کو آسمان والے سے جوڑتی ہے، اسی طریقے سے میری عطرت بھی زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبِرْنِي أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور خداوند متعال جو لطیف و خبیر ہے اس نے مجھے خبر دی ہے، آگاہ کیا ہے کہ بے شک یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، متفرق نہیں ہوں گے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، ملیں گے۔ فانظرونی بما تخلفونی فیہما، بس تم لوگ دیکھو کہ کس طریقے سے ان دونوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہو۔ بس توجہ رہے کہ تم لوگ ان دونوں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ یہ حدیث ثقلین جو شیعہ اور سنی دونوں کی معتبر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔
یہاں پر سارے ایڈریس بھی دیے ہوئے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ حدیث ثقلین کا جو متن ہے متن الگ الگ ہے. بعض اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں اطرتی کی جگہ سنتی آیا ہے. در برقی منابع اہل سنت کے بعض منابع میں بعض احادیث کی کتابوں میں کتاب اللہ و سنتی آیا ہے، اطرتی نہیں آیا ہے. در کنز العمال اس حدیث میں ان مضمون نقل شدے، کہنے کی کنز العمال میں 20 حدیثیں اس مضمون کی نقل کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں کہ ازمیان آنہا چہار حدیث سنتی یا سنت نبی یہی دارت، کہ ان 20 احادیث میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں جس میں کلمہ سنتی یا سنت نبی یہی موجود ہے، اور ان 4 حدیثوں میں سے 3 حدیثیں ایسی ہیں جن کو ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے، اور ایک مقام اور ایک جگہ ابو نصر السجزی بالابانہ وقال غریب جدا ابی ہریرہ، اور جو ابو ہریرہ سے سنتی والی حدیثیں نقل ہوئی ہیں اسے غریب قرار دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے، حسن نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور جو چوتھی حدیث ہے وہ ابن عباس سے نقل ہوئی ہے. بہرصورت اس میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ ایک ہی مضمون کی یوں کہا جائے ایک ہی موضوع کی حدیثیں 2 طرح کا متن رکھتی ہیں، 2 طریقے کے باتیں ہیں. قابل جمع ہے ایسا تو ہے نہیں کہ دونوں روایتوں کو قابل جمع نہیں سمجھا جا سکتا. کتاب اللہ ہے وہ سنتی بھی صحیح ہے، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی بھی صحیح ہے، کوئی تعارض نہیں ہے دونوں میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپر جو 2-3 سطروں میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ کنز العمال میں حدیث ثقلین کے سلسلے میں 20 تقریباً روایات ہیں الگ الگ مضمون کے ساتھ. ان 20 میں سے صرف 4 ہی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں سنتی یا سنت نبی یہی آیا ہے. تو جب 20 میں سے 4 میں سنتی آیا ہے تو یہ کہاں تک معقول ہے کہ اکثر روایات کو ترک کر کے چھوڑ کر کے صرف 4 روایتوں کو لیا جائے. دوسرے وہ بھی 4 روایتیں جس میں سنتی یا سنت نبی یہی آیا ہے، ان میں سے 3 کو ابو ہریرہ نے نقل کیا اور ایک ابن عباس سے، اور جو 3 ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے اس کو بھی علماء رجال نے رد کیا ہے. ان تمام باتوں سے جو روایات کتاب اللہ و اطرتی ذکر کرتی ہیں اس کو تقویت ملتی ہے. اب اگر کوئی اطرتی والی روایت کو چھوڑ کر کے سنتی والی روایت کو اپناتا ہے تو بہرصورت یہ اس کا تعصب کہا جائے گا، اس کی کمزوری کہی جائے گی کہ اکثر روایات کو معتبر روایات کو ترک کر کے چھوڑ کر کے غریب روایت کو اور اقل روایت کو قبول کر رہا ہے. لیکن ان 2 طائفے تعارضی نہ دارن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 طریقے کی روایتیں ہیں سنتی اور اطرتی والی، ان دونوں گروہ کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. پیغمبر کتاب خدا اطرت و سنت خدرہ بیادگار گزاشتے. کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اور سنت
دونوں کو یادگار کے طور پر لوگوں کے بیچ، امت کے بیچ چھوڑا ہے۔ جو اعتبار سنت پیغمبر کا ہے وہی اعتبار سنت اطرت کا ہے۔ مردم را به حفظ و نگہداری ازانات توسیع نمود، اور اللہ کے رسول نے دونوں سے تمسک اور وابستگی اور دونوں کی حفاظت کی تاکید بھی کی ہے، اس کی وصیت بھی کی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ تعصب کی عینت اتار کر کے نبی کریم کی ان احادیث کو صداقت کے ساتھ قبول کرے، اور جس طریقے سے سنت پیغمبر کو حجت مانتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت کو بھی حجت مانیں۔ اب یہاں سے استدلال کریں گے۔ ابھی تک تو روایت ذکر کر رہے تھے، تعارض بیان کر رہے تھے، تعداد بیان کر رہے تھے، سب کچھ۔ اب یہاں سے اس روایت کے ذریعے سے سنت معصومین کی حجیت کی دلیل کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ بے تعبیر عالمان اصول انہا دو مضمون مثبت ہستن کہ در کنار یک دیگر قابل جمع نحو استدلال به ان حدیث شریف آن است کہ پیغمبر اطرت و اہل بیت خود را ہمدائے قرآن قرار داد و فرمود آنها از یک دیگر جدا نمی شوند و راه نجات مسلمانان در تمسک جستن این دو گوہر گران بہا۔ کہہ رہے ہیں کہ علماء اصول کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو طریقے کی روایتیں ہیں، دو طریقے کے مضامین روایتوں میں پائے جاتے ہیں، یہ دونوں مضامین مثبت ہیں اور قابل جمع ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مضمون کی روایت لیں گے تو دوسرے مضمون کی روایت کو نہیں لے سکتے، یا دوسری لیں گے تو پہلی نہیں لے سکتے۔ ان روایتوں میں اگر تعارض ہوتا، ایک مثبت ہوتی ایک منفی ہوتی، تو وہاں اس طریقے کے مسائل کھڑے ہوتے کہ بھائی دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک اگر لیں گے تو دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علماء اصول کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں مضمون جو روایات کے ہیں، چاہے وہ اطرتی والے ہوں چاہے سنتی والے، دونوں مثبت ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں پہ عمل کیا جائے۔ اب یہاں سے استدلال کس طریقے سے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے اپنی اطرت اور اہل بیت کو قرآن کا ہم وزن اور ہم پلہ قرار دیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا قریب قرار دیا ہے، ہم وزن قرار دیا اور فرمایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی جو مقام جو حیثیت قرآن کی ہے وہی مقام وہی حیثیت اطرت پیغمبر کا ہے، اوپر ثابت کیا جا چکا ہے، یا یہ بات مسلم ہے مسلمانوں کے درمیان کہ کلام الہی حجت تام ہے۔ جب کلام الہی حجت تام ہے تو جو اس کے ہم وزن ہے، جو اس کے ہم پلہ ہے، یعنی اطرت پیغمبر، وہ بھی حجت تام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری اطرت قرآن کے ہم پلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی اطرت کو قرآن کا ہم وزن قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کسی بھی صورت میں جدا نہیں ہو سکتے۔ بس مسلمانوں کے لیے نجات کا راستہ ان دونوں سے تمسک میں ہے۔ اگر کسی ایک کو ترک کر دیا جائے، کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے تو نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث ثقلین کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اطرت پیغمبر یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت بھی حجیت رکھتی ہے۔
اب یہاں سے تھوڑا سا اور تفصیل بیان کریں گے. کہہ رہے ہمیں میدانن کے قرآن دارائے اوصافی اسقبیل نور شفا بخش رحمت بیان بیان فصل خطاب موعظہ ہدایت می باشد. کہہ رہے کہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سارے صفات اور اوصاف ہیں. قرآن کو اگر قرآن کی نظر سے دیکھا جائے، قرآن کی آیات میں اگر قرآن کو ڈھونڈا جائے تو بہت سارے اوصاف اور صفات قرآن کے آیات قرآن میں ملیں گے. آیت اللہ جوادی آملی نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، قرآن در قرآن کی کتاب ہے، تفسیر موضوعی، مختلف جلدوں میں ہے. اس میں سے ایک جلد اس نام سے قرآن در قرآن. قرآن کے اوصاف، قرآن کے صفات، قرآن کی خوبیاں، قرآن کے اندر آیات الہی میں کیا ہے اس کو بیان کیا. بس تو یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے کچھ اوصاف، کچھ صفات ہیں. جیسے قرآن کو نور کہا گیا ہے، شفا کہا گیا، رحمت، بیان، بیان، فصل خطاب، موعظہ ہدایت. اگر ہم تاؤ قرین قرآن دارائے این بیجلی ہاں نباشد چگونے معقول و رواز کی ادل قرآن قرار گیرد. اب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے یہ اوصاف ہیں، قرآن کی یہ صفات ہیں. اب جو قرآن کا ہم وزن ہے، جو قرآن کا ہم پلہ ہے اور ہمتا ہے، ان کے اندر اگر یہ خوبیاں، یہ صفات نہ پائی جائے تو کب یہ معقول ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے ہم پلہ اور ہم وزن قرار دیے جائیں. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ قرآن کا ہم پلہ، قرآن کا ہم وزن بننے کے لیے اپنے اندر ان صفات اور ان خوبیوں کو رکھنا ضروری ہے، جو صفات، جو خوبیاں قرآن کی ہیں. تبھی جا کر کے عدل قرآن اور ہم وزن قرآن ہو سکتے ہیں. وَإِلَّا قرآن اگر نور ہے تو ظلمت تھوڑی قرآن کے ہم پلہ ہو سکتا ہے. قرآن اگر شفا ہے، کوئی بیماری رکھنے والا بیمار دل تھوڑی قرآن کا عدل اور قرآن کا قرین ہو سکتا ہے. اگر قرآن رحمت ہے تو کوئی رحمتوں سے دور غضب الہی میں جو گرفتار ہے وہ تھوڑی قرآن کا ہم پلہ بن سکتا ہے. طبیان اگر یہ ہے تو کوئی جاہل علم معرفت سے دور انسان تھوڑی ہو سکتا ہے. تو قرآن کے یہ اوصاف و صفات ہیں، نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے، طبیان ہے، یہ تمام چیزیں. تو اب قرآن کا ہم پلہ اور قرآن کا ہم وزن وہی بنے گا جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے، تبھی وہ راہ نجات ہو سکتا ہے. مگر نور با ظلمت می تمانت سراد حق شمار، کیا نور کے ساتھ ظلمت بھی سرات حق بن سکتا ہے؟ مگر طبیان و بیان و قرینی کی چنین نیز توان ہدایت دارن، کیا طبیان و بیان اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ہدایت کر سکتے ہیں؟ مگر ہادی و مضل بھی توانن ہدایت کنن، ہادی یعنی ہدایت کرنے والا اور گمراہ کرنے والا، کیا دونوں ہدایت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. بس جو خوبیاں، جو صفات قرآن میں ہیں، وہی خوبیاں، وہی صفات ان لوگوں میں ہونی ضروری ہے کہ جن کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے. بنابراین لہذا ایسے ان قرین قراردادن استفادے کی سبب کہ ہم ان گونے کی کتاب الہی حجت پر خلقس فطرت و اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز حجت پر خلق میں باشاں. لہذا یہ جب تمام باتیں ہم ایک دوسرے کے کنارے رکھتے ہیں تو اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس طریقے سے کتاب الہی بندگان خدا پر حجت ہے، اسی طریقے سے نبی کریم کی عطرت اور اہل بیت خلق خدا پر حجت ہیں. اور کلام و فعل آنان دلیل و سند برائے مسلمان اور ان کے کلام اور ان کے افعال مسلمانوں کے لیے سند اور دلیل ہے. اب بات
رہ جاتی ہے کہ نبی کریم نے جو حدیث ثقلین میں اہل بیتی یا اطرتی بیان کیا ہے، اس کے مصادیق کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آئے تطہیر کے ضمن میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں اہل بیت کے اندر پنجتن پاک کے علاوہ ازواج پیغمبر اور یہاں تک کہ اصحاب پیغمبر کو داخل اور شامل کر دیا گیا، اور اس طریقے سے جو تطہیر کی سند اور پاکی کی سند اہل بیت اطہار کو دی گئی تھی، اس سند میں ازواج اور اصحاب کو شامل کیا گیا، اور اس طریقے سے اہل بیت اطہار کی عظمت کو کم کرنے یا ان کی عظمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا کیا ہے۔ بطور یقین از مصادیق اہل بیت در ان حدیث شریف، کہہ رہے ہیں یقین کے ساتھ اس حدیث کے اندر اہل بیت کے مصادیق میں سے حضرت علی علیہ السلام در باقی قدیر بے مقام خلافت و ولایت منصوب شروع۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کو مقام قدیر خم پر خلافت اور ولایت کے منصب پر نصب کیا گیا۔ اگر حجیت فعل و سخن یک امام و پیشوا ثابت شد، حجیت سند دیگر پیشوایان را میتوان از گفتار ثابت کرد۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک امام کی سنت کی حجیت ثابت ہو جائے، جیسا کہ اس حدیث کے مصادیق میں سے مصداق بارز حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے، اگر حضرت علی علیہ السلام کے قول و فعل کی حجیت کو ثابت کر دیا جائے تو اسی اس بات سے بقیہ اماموں کے کیسے، جب حضرت علی علیہ السلام کی فعل و قول کی حجیت کو ثابت کر دیں گے کہ علی کا قول علی کا فعل حجت ہے، تو انہی کی باتوں سے بعد والے اماموں کی قول و فعل کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ضربت کے بعد قبل الشہادت وصیتیں کی تاکید کی اور اپنے بیٹے حسن کی ولایت اور امامت کا تعارف کروایا۔ تو جب حضرت علی علیہ السلام کا قول حجت ہو گیا تو اپنے بعد اگر کسی کی جانشینی کا اعلان کرتے ہیں تو اسے جانشین ماننا یقینی، حتمی، لازمی، ضروری ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ایک پیشوا کسی امام کی سنت کی حجیت ثابت ہو جائے تو حجیت سنت دیگر پیشوایاں تو دوسرے اماموں کی حجت کی دلیل کو یا ثبوت کو میتوان از گفتہائے او پہلے والے جس کی سنت کی حجیت ثابت تھی اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے، گرچہ در سخنان پیمبر نام دیگر امامان نیز آمده است، باوجود کہ نبی کریم کے اقوال میں دوسرے اماموں کا نام بھی آیا ہے۔ یہ دوسری دلیل بنے گی، اگر نبی کریم اپنے اقوال میں دوسرے اماموں کا نام نہ لیتے، صرف حضرت علی کے قول و فعل کی حجیت ثابت ہو جاتی تو اسی کے ذریعے سے دوسرے اماموں کے قول و فعل کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا تھا۔ بس آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کلی طور پر کہ اماموں کی قول و فعل کی سنت ائمہ معصومین علیہ السلام کی حجیت پر دو طریقے کی دلیلیں ہیں، ایک دلیل خاص، ایک دلیل عام۔ دلیل خاص میں وہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی سنت کی حجیت کو ثابت کیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سے دوسرے اماموں کی۔ دوسری دلیل جو خود نبی کریم نے پیش کی ہے
کہ قول نبی کریم کے ذریعے سے تمام اماموں کی سنت کی حجیت کو ثابت کیا جائے۔